کس طرف جا رہی ہے، بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں جن کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے اور جس کو سب سے زیادہ مسترد کیا ہے، اسے حکومت سازی کے لیے شہ ملی ہوئی ہے۔ وہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان جو تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اب سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے بارے میں جو ہے اب یہ سارے کا سارا ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے، اور ماحول اس طریقے سے تبدیل ہوا ہے عمران خان صاحب پہ الزام تراشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے کے ٹیکٹکس۔ اس میں پاکستان کی پالیٹکس کے ریویوز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مختلف پالیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں میڈیا کے حوالے سے ان کی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، ان کے ریویوز آئیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ اور پورے 3.5-4 سال انہیں کہا جاتا رہا آپ سلیکٹڈ ہیں اور وہ سلیکٹرز ہیں، ملٹری لیڈرشپ کو کہا جاتا رہا، لیکن وہ ثابت ہوا، وقت نے ثابت کیا کہ اصل سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو یہ لوگ ہیں جو کہ در پردہ سب کچھ کر رہے تھے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مل ملا کے سب کچھ کر رہے تھے، منتخب حکومت کو گرا رہے تھے، باہر سے چٹھیاں لکھوا رہے تھے۔ تو اب پتہ چلا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنوایا ہے، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں میں نے بنوایا ہے، علی خان کہتے ہیں میں نے بنوایا ہے، باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے بنوایا ہے، یعنی اس کے دعوے داری بہت تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ پاکستان کے عوام نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور دوبارہ پاکستان کے عوام ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو ہاری ہوئی جماعتیں ہیں جن کو مینڈیٹ جنہوں نے چوری کر کے حاصل کیا ہے، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ کس طریقے سے ایک مستحکم حکومت آ سکتی ہے، کیونکہ بہت رونا رویا جا رہا ہے کہ جناب معیشت بہت خراب ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے ایک کنٹینیوٹی چاہیے، ایک اچھی حکومت چاہیے۔ تو ایک اچھی حکومت جو ہے وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آ سکتی ہے، یہ ہے اصل بات۔ اس لیے کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کی خبریں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کال دی تھی، احتجاج کی کال دی تھی، اور ملک بھر میں احتجاج کی کال دی تھی، لیکن اچانک اس احتجاج کی کال کو واپس لے لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اطلاعات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کی طرز کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا، اور شر پسند عناصر پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں میں گھسیں گے اور پتھراؤ کریں گے، جلاؤ گھراؤ کریں گے، اور سارا الزام آئے گا پاکستان تحریک انصاف پہ، اور کہا جائے گا یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ تو پرتشدد جماعت ہے، لہذا اس کو بین کر دیا جائے۔ کیونکہ کل ایک پرامن احتجاج تھا اٹک میں، بہت ہی پرامن احتجاج تھا اٹک میں، لیکن اس پر آنسو گیس، اس پہ شیلنگ، اس پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور اٹک کو بنا دیا گیا میدان جنگ، اور اس کے بعد کچھ شر پسند عناصر اس میں گھسے اور انہوں نے مزید جلاؤ گھراؤ کا کام شروع کر دیا، جبکہ اس وقت ایمان طاہر جو ہے وہ خود اس کو لیڈ کر رہی تھی، پرامن ریلی تھی، پرامن سب کچھ تھا، اور دھرنا دیا ہوا تھا کہ اپنے الیکشن چوری ہوئے ان کو واپس کر دیا جائے۔ لہذا اسی طریقے سے کل چکوال میں بھی غیر ضروری طور پہ لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس، اور گھروں میں گھس گئی پولیس، اور وہاں پہ بھی یہ سب کچھ کیا گیا۔ وہاں پہ رومان جو ہیں رومان احمد جیتے ہیں NA-59 سے، اور اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آج سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ پہلا کہا کہ فوری طور پہ وہ کال واپس لی، ملک بھر میں جو احتجاج کی کال تھی وہ فوری طور پہ واپس لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ صرف متعلقہ ریٹرننگ افسروں کے جو دفاتر ہیں، RO کے آفس ہیں، وہاں پہ جایا جائے، جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، ایک ٹوکن احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ تو اس کے لیے یہ فوری طور پہ یہ معاملہ ہوا، اور فوری طور پر اس احتجاج کی کال کو واپس لیا گیا، کیونکہ حماد رضا صاحب نے پھر ٹویٹ کیا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب اب آتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ دو جماعتوں کا مینڈیٹ، دو جماعتوں نے بھرپور طریقے سے مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو چوری کر کے دو جماعتوں کو دیا گیا ہے، اور یہ میں اور آپ ہی کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا اپنا نیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اینکرز اور ہمارے دوست وہ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ طرفدار تھے PMLN کے، مسلم لیگ نواز کے، ان کے خاص ان کے ہمدرد تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب مسلم لیگ نواز والوں کو تھوڑی سی شرم کر لو، اور اتنا نہ کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ حکومت سازی کریں۔ اور دوسری جماعت تھی متحدہ قومی موومنٹ، اور انہوں نے بھی، وہ بھی کمال کے لوگ ہیں ویسے، کہ ایک سیٹ جیتی اور 17 سیٹیں ان کو مل گئیں، اور ان 17 سیٹوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے ملاقات کی جناب میاں نواز شریف صاحب سے، اور دونوں نے اتفاق کیا کہ کیونکہ ہم دونوں ہارے ہوئے ہیں، ہمارا دونوں کا مینڈیٹ چوری شدہ ہے، لہٰذا ہم دونوں مل کر آگے بڑھیں گے، کیونکہ دو چوری شدہ مینڈیٹ والی جماعتیں آپس میں مل جائیں گی تو زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور ایک دوسرے کی چوری کو کور دیں گی۔ تو لہٰذا
دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور مل کر چلیں گے. یہ تو ہے متحدہ قومی موومنٹ اور نون لیگ کی کہانی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نتائج مکمل نہیں ہوئے, اور نتائج ابھی آج بھی کوئی تقریباً 16 صوبائی اسمبلیوں کے ابتدائی طور پہ, آج پہلا دن تھا, صوبائی اسمبلیوں کے 16 نتائج روک دیے گئے, قومی اسمبلی کے 10 نتائج روک دیے گئے. اسی طریقے سے ری کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے, بہت سے انتخابات چیلنج کر دیے گئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں بہت سارے انتخابات چیلنج ہو چکے ہیں, اسٹے آرڈر آ چکے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے, ابھی مینڈیٹ پورا نہیں ہوا, اور حالی ہوئی جماعتیں سب سے زیادہ متحرک ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ 4-5 سیٹوں کا مارجن دیا گیا ہے, باقی سب جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا. کس کو دیا گیا؟ سارے کا سارا مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا نون لیگ کو اور متحدہ قومی موومنٹ کو. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں, بلکہ بلوچستان میں کیا ہوا, بلوچستان میں بھی تمام کی تمام جماعتوں کو وہاں پہ بھی مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو خوش کیا گیا, اور مسلم لیگ نواز کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا. پیپلز پارٹی کو 11 سیٹیں دی گئی, جے یو آئی کو 11 سیٹیں دی گئی, مسلم لیگ نواز کو 10 سیٹیں دی گئی, اور وہاں کی جو مقامی جماعتیں ہیں, بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں, ان سب کو آؤٹ کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیوں کو, جو وہاں کی مقامی پارٹیاں ہیں, ان سب کو, تمام لیڈرشپ کو آؤٹ کر دیا گیا, اور کسی جماعت کو بھی آگے نہیں آنے دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور مسلم لیگ نواز کو سارے کا سارا مینڈیٹ ان کے حوالے کر دیا گیا. اور اب بلوچستان میں اب نہ ہی سردار اختر مینگو صاحب ہوں گے, نہ ہی نیشنل پارٹی ہوگی, نہ ہی باپ پارٹی ہوگی, اور نہ ہی محمود خان اشرف صاحب کی جماعت ہوگی. ان سب کو فارغ کر دیا گیا. اور وہاں پہ بھی الیکشن چوری ہوا, اور اسی لیے وہاں پہ جماعتیں جو ہے مختلف جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. آج انہوں نے بھی احتجاج کیا, اور کس کس جماعت نے وہاں پہ آج احتجاج کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے یہ کہ وہاں کا مینڈیٹ جو ہے لشکر ثانی صاحب نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جو سیٹیں ہیں, آپ کو سیٹیں واپس کرنے کے, آپ کو جتوا دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں, یہ سیٹ آپ کے حوالے کر دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی, لہذا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی ملکوں کے ساتھ, باقی پارٹیوں کے ساتھ, باقی امیدواروں کے ساتھ ہوا. ایک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جی ہاں یہ ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی اور نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی کا مشترکہ طور پر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف آج بھی احتجاج ہوا, اور کل بھی احتجاج ہوگا, اور کل جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہے بلوچستان میں. تو مینڈیٹ چوری کرنے کا جو پلان ہے وہ صرف پنجاب نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی ہے, اور بلوچستان کا جو مینڈیٹ چوری کر کے ان 3 جماعتوں کو دیا گیا ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے, اور اس کے پیچھے اربوں ڈالر چھپے ہوئے ہیں. اربوں ڈالر کی کہانی میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بلوچستان میں ان سب کو آؤٹ کیا گیا. میرا خیال ہے باپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, باپ والوں کے کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا تھا, وہ کر لیا. اسی طریقے سے بلوچستان کا میں آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ سرار کاکڑ, یہ مجھے کچھ چیزیں بھیجی ہیں ایک دوست نے, تو انہوں نے کہا کہ سرار کاکڑ کو 40,000 ٹوٹل ووٹ پڑے, اور ان کے مقابلے میں محمود خان اشرف صاحب کو 14,000, نوابزادہ لشکری رئیسانی کو 8,000, اور ان کے بعد 2 ہزارہ برادری کے امیدوار ہیں 6 نمبر پر, اور جمال شاہ کاکڑ کے ٹوٹل 4,000 ووٹ تھے. لیکن محمود خان اچغئی صاحب نے اور لشکری رئیسانی نے شکست کو تسلیم کیا, اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ جناب کیا آفر ہوئی تھی, اور یہ بھی بولا کہ یہ سیٹ تحریک انصاف جیت چکا ہے. لیکن لشکری رئیسانی نے یہ کہا کہ مجھے کال آئی کہ یہ سیٹ آپ کو دے دیں گے, ہمارے ساتھ بات کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ جناب جو ہے لنڈن پلان جو ہے, وہ لنڈن پلان صرف مرکز تک محدود نہیں ہے. لنڈن پلان یہ ہے کہ ہر صورت میں مسلم لیگ نواز شریف صاحب کو ہر صورت میں وزیر اعظم بنانا ہے. اب ان کا مانسیرا کا الیکشن جو ہے وہ مفتی کفایت اللہ ہیں, وہ گواہی دے چکے ہیں شہزادہ گستاخو کے ساتھ بیٹھ کے, کہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے یہ سیٹ, اور نواز شریف صاحب کو یہ سیٹ مان لینی چاہیے, کہ وہ اپنی ہار مان لینی چاہیے. تو آج کیپٹن صفدر صاحب پہنچے ہوئے تھے NA-15 کے لیے, تو وہ بھی نتیجہ روک دیا گیا ہے, اور اس پہ بھی اب دوبارہ شروع ہوگا. کیونکہ پہلے جو ہے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, انہوں نے تو سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے, فارم 45 ان کے پاس موجود ہے, اور وہ کسی وقت بھی وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ حوالے کرنے لگے ہیں کسی کے, وہ سارے کا سارا ڈیٹا کسی کے حوالے کرنے لگے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک نئی کہانی آئے گی, اور جو نیا دھماکہ اور نئے انکشافات ہوں گے, وہ میرا خیال ہے کہ جو لندن پلان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے لیے کوئی شاید اچھے نہ ہوں, کیونکہ لندن پلان جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے, اور لندن پلان میں جو گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہوا تھا, وہ گیو اینڈ ٹیک کا سودا آگے بڑھتا ہوا لگ نہیں رہا. اس لیے جناب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. عمران خان صاحب آج یہ ایک اور بات بھی ہوئی کہ نتائج روک دیے گئے. ملتان میں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ملتان میں یوسف گیلانی صاحب 300 کچھ ووٹوں سے جیتے, تو بیرسٹر تیمور ہیں وہ پہنچے, اور انہوں نے آر او کو کہا
کہ جناب ہم गिनती दोबारा करवाना चाहते हैं। और साथ ही यूसुफ गलानी साहब के साहबजादे खड़े थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनका लीगल राइट है, आप गिनती दोबारा करवाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। तो दोनों फरीक मुत्तफिक हैं कि गिनती दोबारा करवाएं, लेकिन आरओ साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 20 मिनट के आर्गूमेंट सुनने के बाद भी, दोनों फरीकैन मुत्तफिक होने के बाद भी आरओ साहब नहीं दे रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपके दफ्तर के सामने बैठे हैं, तो जब तक आप नतीजा नहीं देंगे उस वक्त तक हम यही बैठे हैं। तो ये भी हो रहा है कि आरओ जो है, अभी भी आरओ जो है वो किसी और के हुक्म के पाबंद हैं और कहीं और से हिदायत ले रहे हैं, और इसी तरीके से रात भर जो है वो छापों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।